بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب، کیا ظہیر احمد کو گرفتار کیا جا رہا ہے؟ کیا شبیر کو اس کی والدہ کو گرفتار کیا جا رہا ہے؟ اس اہم سوال کا جواب آپ کو اس ویلاگ میں مل جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دن کافی زیادہ ہیپننگز نظر آئی ہیں، عدالتی ہیپننگز بھی نظر آئی ہیں، عدالتی معاملات بھی چلتے ہوئے نظر آئے، آگے بڑھتے ہوئے نظر آئے، انویسٹیگیشن آگے بڑھتی ہوئی نظر آئی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ظہیر کا ایک پینترا بھی نظر آیا۔ ظہیر اور دعا نے آج انٹرویو دیا، اور یہ انٹرویو حیرت انگیز طور پر ایک ٹی وی چینل پر تھا، نہ کہ کسی یوٹیوب چینل پر۔ نہ ہی اپنی پسندیدہ یوٹیوبر کے پاس گئے اور نہ ہی کوئی لائیو سیشن کیا، نہ ہی کسی اور یوٹیوبر کے پاس گیا، بلکہ ایک ٹی وی چینل کو انہوں نے باقاعدہ انٹرویو دیا، اور اس میں ظہیر نے ایک ایسی بات کہی جس کا اندازہ اس کو ہو چکا ہے کہ آج نہیں تو کل اس کو اس سارے معاملات سے گزرنا پڑے گا۔ ظہیر پر جناب جنسی زیادتی اور اغوا کا باقاعدہ سے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اس کی باقاعدہ کارروائی آگے بڑھ رہی ہے، اور آج عدالت میں جناب اس حوالے سے مہدی کاظمی کے وکیل جبران ناصر بھی پیش ہوئے، اور آج ظہیر احمد کے وکلا بھی پیش ہوئے۔ تو وکلا نے شاید ان کو سمجھا دیا، کو بتا دیا ہوگا کہ آج نہیں تو کل ان تمام معاملات سے تمہیں گزرنا پڑے گا۔ تو شاید اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ویسے ظہیر نے بالکل اولڈ اسکول والی ٹیکٹکس اپنائی ہوئی ہیں، جس طرح سے وہ اور دعا بیٹھ کے انٹرویوز دے رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے وہ معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے وہ لوگوں کو موبلائز کرنے کی بڑی بھونڈی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں اب کھل کر سامنے آ چکی ہیں، تمام چیزیں اب یہ عیاں ہو چکی ہیں، سب کے سامنے آ چکی ہیں، اور یہ ڈھکی چھپی بات نہیں رہی ہے۔ جناب، آج میں آپ کو کچھ چیزوں کا حوالہ دینے جا رہا ہوں۔ ظہیر احمد اس وقت کراچی میں موجود تھا جب دعا زہرا کو باقاعدہ طور پر اغوا کیا گیا۔ اغوا کا لفظ میں کیوں یوز کر رہا ہوں؟ اچھا، میں اس چیز کا حامی ہوں اور تسلیم کرتا ہوں کہ دعا زہرا اپنی مرضی سے اپنے گھر سے نکلی، اس کو کسی نے اغوا ورغلایا، وہ جیسے اغوا ہوتا ہے نا، ناک پہ رومال رکھ کے چلو بھائی اٹھا کے لے گا اس کی مرضی کے بغیر، ایسا نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے گئی تھی، لیکن چونکہ اس کی عمر کم ہے، 13 سال 11 ماہ اور کچھ دن ہے، اس وجہ سے اس کی سارے معاملات کو اغوا میں تصور کیا جائے گا، وہ یہ سمجھا جائے گا کہ جناب وہ اغوا کا معاملہ ہے۔ اس وقت ظہیر اور اس کی والدہ کراچی کے اندر موجود ہے۔ اس سارے کیس کے جو تفتیشی آفیسر ہیں انہوں نے یہ عدالت میں بیان دیا تھا، اور باہر کی میڈیا کو بھی بیان دیا تھا کہ جناب جو نمبر ہم ٹریس کر رہے تھے وہ تو کراچی کے اندر موجود ہی نہیں تھا، تو اس وجہ سے ظہیر احمد کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ لیکن آج اس حوالے سے ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے، یہ میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ جناب، آج عدالت میں یہ بات ہوئی کہ ایک اور نمبر موجود ہے جو کہ اس وقت کراچی کے اندر تھا، اور وہ نمبر کسی اور کے نہیں بلکہ ظہیر احمد کے استعمال میں تھا۔ جناب، اس سے یہ بات لگتی ہے، اس کا اندازہ لگانا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ظہیر اور اس کی والدہ کراچی کے اندر موجود تھے، اور باقاعدہ طور پر ایک ہفتے پہلے یہ لوگ آئے تھے کراچی، جس میں شبیر، اس کی والدہ، یہ سب اور ظہیر، یہ سب شامل تھے، یہ کراچی آئے تھے۔ لیکن اسی وقت جناب دعا زہرا نے ان لوگوں کو بول دیا تھا کہ میرے گھر والے شاید تیار نہیں ہو رہے، تو اس وجہ سے فی الحال آپ کچھ عرصے کے لیے رک جائیے، کچھ دنوں کے لیے رک جائیے، کچھ دیر کے لیے رک جائیے۔ لیکن اس کے ایک ہفتے بعد جناب دعا زہرا اپنے گھر سے فرار ہو گئی، آدھے گھنٹے کے اندر شاید ان کے گھر والوں کو پتہ چل چکا تھا، اور جناب اکثر لوگ، قریبی لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں اور اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ظہیر کے ساتھ ہی دعا گئی ہیں، اس بات کا اندازہ ان کے والد کو ہو چکا تھا، لیکن ایویڈنسز موجود نہیں تھے، یا موجود تھے تو وہ کس طرح سے پولیس کو دیتے، بدنامی ہوتی، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، یہ ایک الگ بحث کا موضوع ہے۔ لیکن جناب اس وقت دعا زہرا جب اپنے گھر سے نکلی، ظہیر احمد کی اور اس کی والدہ کے کراچی میں موجودگی کا ایک بڑا انکشاف ہوا۔ کہا گیا کہ ایک نمبر باقاعدہ سے جس کو ٹریس کر کے پتہ چلا کہ یہ دونوں یہاں پر موجود تھے۔ اب عدالت کے اندر مہدی کاظمی صاحب نے دعا زہرا کے ساتھ جنسی زیادتی اور دعا زہرا کی اغوا کا مقدمہ درج کروایا ہے ظہیر احمد کے خلاف۔ آج ظہیر احمد اور دعا زہرا نیشنل ٹی وی چینل پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں، جناب ظہیر احمد کہتا ہے کہ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں صرف دعا زہرا کے لیے۔ شاید اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا، کیونکہ وہ شخص جو کہ عدالتی کارروائیوں سے بھاگ رہا تھا، عدالتی معاملات سے بھاگ رہا تھا، اور اس طرح سے بھاگ رہا تھا جناب کہ وہ پوری 2 صوبے کی پولیس اس کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ کبھی آزاد کشمیر میں، کبھی ہنزا میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی چشتیاں سے برآمد اس کو کیا گیا، تو وہ ان تمام چیزوں سے ڈر رہا تھا۔ اب وہ جیل جانے کے لیے تیار ہو گیا، اس نے یہ عوام کی سمپتی حاصل کرنے کے لیے بیان دیا، اور یہ بھی اطلاعات ہیں دعا زہرا اپنی مرضی سے انٹرویو دینا نہیں چاہتی تھی، لیکن ان کو باقاعدہ سے فورس کیا گیا، ڈرایا دھمکایا گیا کہ جناب بیٹھ کے بات کرو اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دو کہ اگر
مجھے زبردستی زہیر سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی تو میں سنگین قدم اٹھا لوں گی، اور سنگین قدم کوئی اور نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے وہ خودکشی کا معاملہ ہی ہوگا۔ تو جناب جس طرح سے عدالتی کارروائیاں آگے بڑھ رہی ہیں اس طرح سے ظہیر کے جو ٹیکٹکس ہیں وہ بھی آگے بڑھتی ہوئی چلی آ رہی ہیں، لیکن یہ جو ٹیکٹکس ہیں یہ ہر دوسرے بندے کو سمجھ آ رہی ہیں، حیرت انگیز طور پر ہر دوسرے بندے کو سمجھ آ رہی ہیں۔ اور آج تو جو پکچرز نکل کر سامنے آئی اس سے اندازہ ہوا، اس سے لگا کہ جناب دعا زہرا واقعی میں انڈر پریشر ہے، لیکن کیوں، کس لیے، کس طرح سے، کن معاملات میں، ابھی تک یہ بھی چیز نکل کر سامنے نہیں آئی۔ تو جناب آج جو دو بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور اس میں ایک چیز یہ خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے نہ صرف ظہیر احمد کو گرفتار کیا جائے گا، شبیر کو گرفتار کیا جائے گا، اس کی والدہ کو گرفتار کیا جائے گا، اور گرفتاری سے بچنے کے لیے شاید یہ اپنا گھر چھوڑ کے اپنے گھر سے کہیں فرار بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جناب پہلے بھی یہ تمام چیزیں کر چکے ہیں۔ ان کے پاس چھپنے کی ایسی ایسی جگہ ہے جہاں پر قانون نافذ کرنے والے ادارے نہیں داخل ہو سکتے۔ پنجاب یونیورسٹی ہے، بڑی مشکلوں سے اجازت ملتی ہے اندر جانے کی، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ ایزیلی چلے جاتے ہیں، لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ اگر اجازت مل جاتی ہے تو ایک نیا واویلا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جناب آنے والے دن بہت مشکل ہونے جا رہے ہیں، آنے والے دن بہت پریشان ہونے والے ہیں، اور جناب دعا زہرا کے ساتھ ساتھ ظہیر احمد کی گرفتاری، اور میں دعا زہرا کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دعا زہرا کو شیلٹر ہوم میں منتقل کیا جائے گا، اس کے والدین کے پاس نہیں تو شیلٹر ہوم میں منتقل کیا جائے گا، بھلے اس کی مرضی ہو یا اس کی مرضی نہ ہو، یہ عدالتی معاملات ہیں، عدالتی کارروائیاں ہیں، اور اس کو آگے بڑھنا ہے، اور یہ اب ایک منطقی انجام تک پہنچیں گے۔ اب اس کیس کی سماعت ہے عید کے بعد تک غالباً ملتوی کر دی گئی ہے، عید کی چھٹیاں ہوں گی شاید، اس وجہ سے اس کیس کی سماعت میں تھوڑا وقفہ زیادہ دیا گیا ہے۔ تو آنے والے وقتوں میں آپ یقین جانیے ان تینوں کی گرفتاری اب پکی ہو گئی ہے، کیونکہ دعا زہرا کی عمر کے حوالے سے بھی اور ان کی کراچی میں موجودگی کے حوالے سے بھی، دونوں کے حوالے سے ایک بڑی شہادت، شواہد اور ثبوت پولیس کے ہاتھ لگ گئے۔ لیکن افسوس کے ساتھ آخر میں یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ پولیس اس طرح سے ان چیزوں کی تفتیش نہیں کر رہی جس طرح سے ان کو کرنی چاہیے، جس طرح سے ان کے معاملات آگے بڑھنے چاہیے اس طرح سے یہ تفتیش نہیں کر رہی۔ خیر جناب اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اور جانے سے پہلے یہ گزارش ہے، سلمان مرزا آفیشیل اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔